بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میرا نام ہے محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریئیکشن۔ تو گائس، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان سنیں گے، جس میں انہوں نے ہمارے بہت ہی پیارے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں جو ہے بیان دیا ہے۔ تو بیان شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے تو بیان شروع کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ، اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سن کھوٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے۔ عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے، بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں، تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بعد کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ واقعی جب خون نکلا نا بہن کا، تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، ٹیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟
حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا. بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ, جا غسل کر کے آ, جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ, پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی. قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, جب قرآن, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا, تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو, رسیوں کے ساتھ نا میرے ہاتھ, پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو. میں مارنے آیا تھا, اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے استاد گرامی, حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ, میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مکاونے نو, کروں آیا سا مار مکاونے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. کروں آیا سا مار مکاونے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے, متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ, ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو, وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں, وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ, میں اللہ رسول کا شعر ہوں, آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے تو دو, آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی, چادر. حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ, کھولا دروازہ, آنے دو. حضرت عمر جھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا. ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے, آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے, عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے, عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے, جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا, کیا ارادہ ہے تیرا, بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں. حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں,
फरमाते हैं रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना, वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हज़रत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हज़रत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हज़रत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे, आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूल कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़म आया हूँ, अगर आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया तो फिर मुदई का तो ज़्यादा हक बनता था। और हम पर इतराज़ है काफिर का, वो कहते हैं तुम अदल नहीं कर सकते। बोला आदमी है ना, वो देखता है आजकल के मुसलमानों को, आजकल के मुसलमानों को देख के राय कायम करता है। हम उसे कहते हैं हाँ, आजकल के मुसलमान ना देख, वो जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक की निकाह से फैज़ पाया था उन्हें देख। डायरेक्ट जो रसूल पाक की निकाह के फैज़ याफ्ता थे, अदल व इंसाफ से भर दी दुनिया। हज़रत फारूक अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, हज़रत फारूक आज़म ने उन्हें मुतय्यन किया था। उनके बेटे का मिस्र में झगड़ा हो गया किसी आम आदमी के साथ, गवर्नर के बेटे का। और गवर्नर के बेटे ने उस मिस्री को, एक आम आदमी को दुर्रे मारे, तुझे पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं। मिस्री ने क्या किया, घोड़े पे बैठा सीधे मदीने आ गया, सीधा मदीने। हज़रत फारूक आज़म के दर दौलत पे पुश्त से कपड़ा उठाया, पुश्त से उसने अपने निशान दिखाए तो जनाब उमर की आंखों में आंसू आ गए। एक आम आदमी या जानते कोई नहीं, तुम्हें रो पड़े, इतना जुल्म और मेरी सल्तनत में, कोड़े बरसे तेरी पुश्त पे, फौरन ले जा, जाओ बुला के लाओ। तो अमर बिन आस अपने बेटे समेत आए, बड़ी अदालत है। हज़रत फारूक आज़म के लफ्ज फरमाया, इसको इसकी माँ ने आज़ाद पैदा किया था, तूने इसे क्यों गुलाम बनाया है? इसकी माँ ने आज़ाद जना था, तूने कब से लोगों को गुलाम का? बेटे ये क्या कहता था? ये कहता था मैं गवर्नर का बेटा हूँ, तुझे तो जानता नहीं। फरमाया अब ये बड़ी अदालत है, कोड़ा पकड़ और इस गवर्नर के बेटे की पुश्त पे बरसा और उसे कह तू गवर्नर का बेटा है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसे बता, इसे अब बतला कि तू गवर्नर का बेटा है ना, मैं नबी पाक का गुलाम हूँ। और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो सारे बराबर हुआ करते हैं। हजरत फारूक आज़म का अदल, जनाब फारूक आज़म का इंसाफ, जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रूम का एलची आया ना हजरत उमर फारूक के पास, तो वो कहता है मैं पैगाम लेके आया अपने बादशाह का, और मैं सफ़ीर था, मैं बड़े मुल्कों में गया, बड़े बादशाह देखे, बड़े अमीर देखे। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार मुझे भेजा गया। जब पहुंचा तो मैंने मुसलमानों से कहा तुम्हारे बादशाह का दरबार कहाँ है? उन्होंने कहा ना हमारा बादशाह है ना कोई दरबार है, ना बादशाह है ना कोई। अच्छा तो फिर वो किधर बैठते हैं? कहा या मस्जिद में मिलेंगे या अपने झोंपड़े में मिलेंगे। तो कहा तुम्हारा बादशाह भी कोई नहीं? कहा बादशाह नहीं, हम मोमिन है, हमारा एक अमीर है, जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। वो शख्स कहता है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा उमर किधर है? उन्होंने कहा जी अभी निकले थे, इधर इधर ही होंगे। मैंने कहा ये कैसा बादशाह है? कोई कहता इधर होंगे, कोई कहता उधर होंगे। यहाँ तो सुबाई वजीर साहब सड़क से गुजरे तो सारे रोड 3-3 घंटे ब्लॉक रहते हैं, और ये क्या चक्कर है कि लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान, कोई कहता इस गली में गया, कोई कहता उस गली में गया, ये कैसा बादशाह है?
किधर है उमर? उन्होंने कहा यही था। दूसरे से पूछा जो वो बाग की तरफ गए, बाग में गए तो वो एलची कहते हैं मैंने बाग वाले से पूछा कि यहाँ तुम्हारा अमीर किधर है? उन्होंने कहा वो दरख्त देख रहे हो? कहा हजरत देख रहा हूँ। उस दरख्त के नीचे वो एक शख्स जो सोया हुआ है ना, मिट्टी का ढेला सराहना बना के, वो दरख्त के नीचे मिट्टी के ढेले का सराहना बना के जो बंदा सोया है वही हमारा अमीर है। वो सामने हजरत सैयदना उमर फारूक के पास वो बंदा जाके खड़ा हो गया। वो कहता है कि पसीना गिर गिर के ना मिट्टी के ढेले पे गारा बना रहा था, पसीना गिर गिर के मिट्टी का ढेला, वो तर था। हजरत फारूक आजम सो रहे थे। कहने लगा मैं 20 और दर्जनों बादशाहों को देख चुका था जिनकी आंखें 10 गन। हजरत उमर की आंख खुली, तामत समेटी उठ के बैठ गए। किधर आया है? कहने लगा हजरत जी आया तो किसी और काम था, आया तो किसी, लेकिन अब काम कोई और बन गया है। आपने फरमाया अब क्या काम बना है? कहने लगा मेरा काम ये बना है कि मेरा भी दिल किया मैं भी कलमा पढ़ूं और नबी पाक का गुलाम बन जाए, ये काम बन गया है। और साथियों बस मदीने में वो दिन बड़ा अजीब था जब सैयदना फारूक आजम के बेटे का मामला आ गया। आज 60 साल का बूढ़ा उमर, अबू शामा हजरत उमर के साहबजादे, यहूदियों ने साजिश करके उन्हें नबीज पिला दी। नबीज जायज थी, नबीज क्या कि शराब पिला दी। फिर मुकदमा कायम हुआ। का अब पता चलता है उमर कितना अदल करता है। सैयदना फारूक आजम के पास गवाह आए, साहबजादा अंदर खाना खा रहा था, फारूक आजम ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। फरमाया अबू शामा चल, तूने शराब पी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज कही थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बार शेर मस्जिद नबवी का फारूक आजम, औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा। हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी। मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम न करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम ना करूं? तेरे हाथ और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ और सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हजरत जी आप थोड़ी देर, अभी उनकी वालदा परेशान है, घर में परेशानी है, जरा ठहर जाए, कल परसों तरसों सजा दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाए, सजा न दे, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं नदर मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूँ, मैं क्यों देर करूं? इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूं, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लख्त जिगर है। फरमाया लख्त जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख, मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का कयाम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ। 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम का बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल व इंसाफ का 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना कि उमर ने बेटा नहीं देखा, का तेरा कानून देख, जाके हुजूर से मेरा पैगाम देना। हजरत अबू शामा रदियल्लाहु ताला अन्हु विसाल कर गए। तारीख कैसे कैसे मंजर इजालतुल खुलफा शाह वलीउल्लाह की बतौर वाला पेश करो। हजरत अबू शामा का विसाल हो गया, 20 कोड़े बाकी थे। लोगों ने हजरत जी आप क्या करना है? फरमाया इसका जनाजा पढ़ो, इसे कब्र में दफन करो, बाकी 20 कोड़े इसकी कब्र पे मारो, इसकी कब्र पे 20 कोड़े मारो। का हजरत जी ऐसा भी होता है? फरमाया इसलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफ़ा का कानून है,
میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں؟ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ ساتھیو عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحج کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بار عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ زید نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں۔ اماں جی، عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنا آسا توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کے پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے، ترے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہے نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تھے پیر اجمل رضا قادری صاحب جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام اور ان کا انصاف اور ان کی شہادت کا تمام جو ہے مکمل بیان تھا جو ہم نے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی زبانی سنا۔ ہمارے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بلند و بالا شان ہے، انہوں نے 1,24,000 مربع میل کی مسافت پہ جو ہے حکومت کی ہے اور ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ دنیا تاریخ جو ہے ایسا عدل و انصاف والا انسان دوبارہ نہیں دیکھ سکی، صرف اور صرف عمر فاروق ہی تھے۔ کیونکہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بہت ہی نرالا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس سے ایک رات پہلے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کے جو ہے اللہ سے
عمر کی درخواست کی، اللہ سے عمر کی دعا کی، اور اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نواز دی ہے۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جو ہے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھ کے نکلے، لیکن راستے میں جو ہے ان کو ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر جا کے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی بہن کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق جو ہے وہ اپنا آپا کھو بیٹھے اور اپنی بہن کو جو ہے بہت مارا، یہاں تک کہ اپنے بہنوئی کو بھی اتنا مارا کہ ان کے سروں میں سے خون نکل آئے، لہو لہان کر دیا۔ اور جب مار مار کے تھک گئے پھر جو ہے اپنی بہن سے پوچھا کہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی، اور بہن بھی جو ہے عمر خطاب کی بہن، کیا شان ہے اس بہن کی جو کہ شیرنی کی طرح جو ہے ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جو کہ جس کو جو ہے اتنا روب دبدبا اور اتنی سختی تھی عمر فاروق میں کہ ہر بندہ جو عمر فاروق سے ڈرتا تھا۔ وہ اس بہن نے جو ہے اپنے بھائی کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے جب تلاوت کی، عمر فاروق تلاوت کرنے سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا اور جا کے جو ہے پاک ہو کے آ، وضو کر کے آ، غسل کر کے آ، پھر میں تجھے سناؤں گی۔ اور جب بہن نے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی اور عمر فاروق کے آنسو اور دل سے جو ہے عمر فاروق رونے لگے اور اپنا ارادہ جو ہے بتایا کہ اب مجھے مصطفیٰ کی نگری میں لے چلو، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے عمر فاروق کو لے جایا گیا تو رستے میں جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر خبر دی کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، تو وہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اٹھ کے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے پاس، جبکہ صحابہ نے بار بار یہ کہا کہ جی عمر فاروق آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اس کو آنے دو، اور پھر جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو دیکھا اور عمر فاروق نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو اسی وقت قدموں میں گر کے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میرے رسول اللہ نے جو ہے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور زخم لگ جانے کے بعد جب شہادت کا منظر جو ہے قریب آتا دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری اماں جان بی بی عائشہ پاک صدیقہ سے جو ہے اجازت لی اور حضور سے جا ملے۔ یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انصاف، عدل و انصاف پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کا بیان۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔